حضرت زید رضی اللہ عنہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو سفر کرتے کرتے تھک گئے۔ سامنے ایک خچر سوار نظر آیا تو اس سے کہا کہ اگر تو مناسب سمجھے تو مجھے مدینے تک چھوڑا اور میرے ساتھ طے کر لے، میں تجھے اس کے پیسے دے دوں گا۔ اس خچر سوار نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے طے کر لیے، خچر پر سوار ہوئے، وہ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سفر کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے کہیں اور لے کر چلا گیا۔ ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لاشیں موجود ہیں، انسانوں کی کھوپڑیاں موجود ہیں، تو میں ڈرنے لگا، بڑا پریشان ہونے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پہ لوگوں کو ایسے ہی لے کے آتا ہوں، میں ایک ڈاکو ہوں اور لوگوں سے سارا مال لے کر ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے قتل نہ کریں، میرا سارا مال آپ لے لیں اور مجھے جانے دیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، میں اس بندے کو قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگا پہلے بھی یہاں پہ بڑے آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، ان سے بھی کچھ نہیں ہوا، اگر تم پڑھ لے گا تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور نفل ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کرنے لگے کہ یا ارحم الراحمین میری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین میری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین میری حفاظت فرما۔ اتنی دیر میں اس نے بھی اپنے خنجر کو سنبھالا ہوا تھا کہ میں جب یہ نماز ختم کریں تو میں ان کو قتل کر دوں۔ تو اتنی دیر میں وہ خنجر نکال کے سنبھالتا ہے اور قتل کرنے لگتا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو غیب سے ایک آواز آتی ہے لا تقتلہ، اسے قتل مت کرنا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر وہ تلوار کو سنبھالتا ہے، خنجر کو سنبھالتا ہے اور پھر قتل کرنے لگتا ہے۔ تو پھر آواز آتی ہے لا تقتلہ، اسے قتل مت کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر آواز نہیں آتی، بلکہ ایک گھوڑا سوار شخص تیز رفتاری سے آتا ہے اور اس ڈاکو کو آ کے نیزے سے قتل کر دیتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے میری حفاظت کی اور اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیری حفاظت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب تو نے پہلی دفعہ کہا کہ یا ارحم الراحمین تو میں پہلے آسمان پر تھا اور میں نے وہیں سے آواز دی کہ لا تقتلہ، اسے قتل مت کرنا۔ جب دوسری مرتبہ تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں پہلے آسمان پر تھا، تو میں نے پہلے آسمان پہ پہنچ کر میں نے آواز دی لا تقتلہ۔ جب تو نے تیسری مرتبہ اللہ سے کہا یا ارحم الراحمین میری حفاظت فرما، تو میں اس وقت تیرے قریب پہنچ چکا تھا اور میں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ مجھے دیا تھا میں نے اسی طرح تیری حفاظت کی۔ اب دیکھیں کہ اس نے لفظ استعمال کیا تھا یا ارحم الراحمین۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یہ یا ارحم الراحمین اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب بھی کوئی ان الفاظ سے پکارتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے، حفاظت کے لیے پکارتا ہے، تو اللہ نے مجھے مقرر کیا ہوا ہے، اسی وقت اللہ مجھے حکم دیتا ہے تو میں اس بندے کی حفاظت کرتا ہوں، اس بندے کی مدد کرتا ہوں۔ اسی طرح جو بندہ تقوی والا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔
اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ کیونکہ اگر رنگ کا کالا ہے، رنگ کا سفید ہے، عربی ہے، عجمی ہے، انگریز ہے، کہ کوئی بھی دنیا کی زبان بولنے والا ہے یا کسی بھی رنگ کا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا قرب اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ اب تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء کرام 3 اسباب بتاتے ہیں کہ ان 3 اسباب کی وجہ سے بندہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ پہلا سبب کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جس طرح میں نے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ پہلا کہ بندہ روزہ رکھے تو اللہ تقوی نصیب فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے قرب میں رہو، ان کے پاس رہو، ان کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھو تاکہ تم بھی تقوی والے بن جاؤ۔ اور تیسرا سبب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تقوی نصیب فرمائے گا۔ اب ذرا دیکھیے، جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری کو اپنا لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اس بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، فرعون بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ ایک دن وہ بھی پھنس گیا، ہزاروں بچوں کو قتل بھی کیا تھا بنی اسرائیل کے، تو دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، قحط سالی شروع ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو لوگ جمع ہوئے تو فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے۔ اب وہ خود کو رب کہتا تھا کہ میں الہ ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور دریائے نیل جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اب وہ کہہ تو دیا اس نے، لیکن وہ تو جھوٹا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر 5 دن گزر گئے، 5 دن گزرنے کے بعد 2 دن ابھی باقی تھے۔ رات کی تاریکی میں نکلا، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پہ تاج نہیں ہے، دریائے نیل میں آ گیا۔ دریائے نیل میں آ کے اللہ کے سامنے جھکنے لگا اور اللہ کے سامنے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے پتہ ہے تو سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، اے اللہ میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے اور دریائے نیل کو چلا دے۔ ابھی وہ دعا وہیں پہ کر ہی رہا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو تھوڑا شور ہوا، فوراً دریائے نیل میں پانی آ گیا، دوڑ لگائی اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ قریب ہی تھا دریائے نیل کے اس کا گھر۔ تو بات یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر فرعون اللہ سے دعا مانگے تو اللہ فرعون کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی طرف دیکھا جائے تو شیطان نے دعا مانگی، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، کہ تجھے مہلت دے دی۔
اگر میرا رب فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، شیطان جیسے مردود کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو مجھے بتلائیے کہ آج کوئی مسلمان اللہ سے محبت رکھنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، صحابہ سے محبت رکھنے والا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا، دین سے محبت رکھنے والا، اسلام سے محبت رکھنے والے کی اللہ دعا کو کیسے قبول نہیں کر سکتا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ دیتا ہے، لیکن مانگنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وہ میرا رب جس کے سامنے اگر کافر مانگے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کر لے، شیطان مانگے تو اس کی دعا کو بھی قبول کر لے، تو مسلمان کی دعا کو رب کیسے قبول نہیں کر سکتا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگتے کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے مانگو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے کہ اے ماں، اے امی، مجھے 10 روپے دے۔ اگر ماں نہیں دیتی تو پھر مانگتا ہے، اگر وہ نہیں دیتی تو پھر مانگتا ہے، اگر پھر بھی نہیں دیتی تو وہ ضد کرتا ہے، اگر پھر بھی نہیں دیتی تو پھر رونے لگ جاتا ہے، پھر رو رو کے جب اپنی ماں سے مانگتا ہے تو پھر ماں اسے اس کی جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز اسے دے دیتی ہے۔ پیسے مانگ رہا ہے، کھانے والی کوئی چیز مانگ رہا ہے تو ماں اس کو دے دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو پھر اس طرح مانگا جائے جس طرح بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے رو کے اپنی ماں کو منا لیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے رب کو منا لیا کرو اور رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر کوئی بھی پریشانی آ گئی، کوئی بھی مشکل پیش آ گئی، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں کہ 2 رکعت نفل ادا کیے، صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور جو اسم اعظم جو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا تھا اور کہا تھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان الفاظ سے اللہ کو پکارو، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔